الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ قابل صد احترام عزیز بھائی اور دوستو، آج ہم بھائی محمد عامر صاحب کی نکاح کی مبارک تقریب میں موجود ہیں۔ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، بڑے اختصار کے ساتھ قرآن کریم کی آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کی وضاحت میں تفسیر میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی اس آیت میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مخلوقات تو میں نے بہت بنائی ہیں، صرف دو مخلوق یعنی جنات اور انسان یہ میری عبادت کے لیے ہیں، اور باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ انسان اور جنات کی خدمت کے لیے ہیں۔ اب ذہن میں سوال آ سکتا تھا کہ یا اللہ، آپ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو انسان ہر وقت آپ کی عبادت کیسے کرے گا؟ حالانکہ انسان کے ساتھ تو پیٹ بھی ہے، اس نے کھانا بھی ہے، اس نے کمانا بھی ہے، اس نے پینا بھی ہے، انسان کے پاس شہوت کے تقاضے بھی ہیں، تو وہ ہر وقت آپ کی عبادت میں کیسے مصروف رہے گا؟ تو اس کا جواب دیا کہ اگر انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی گزارے گا تو اس کا ایک ایک عمل، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ عبادت میں شمار ہوگا۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق کھانا کھائے گا تو یہ کھانا عبادت ہوگا۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق شادی کرے گا تو یہ شادی کرنا عبادت ہوگا۔ نکاح کرے گا، یہ نکاح کرنا عبادت ہوگا۔ الغرض، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک اور بچے کے پیدا ہونے سے لے کر فوت ہونے تک زندگی کا ہر عمل، زندگی کا ہر قول و فعل اگر امام الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق ہوگا، سنت کے مطابق ہوگا تو یہ اس کے لیے عبادت ہوگی۔ ایک دفعہ یہود کے ایک عالم نے امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے عمر، آپ یہ بتائیں آپ دن میں 24 گھنٹوں میں کتنے گھنٹے عبادت کرتے ہیں؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ہم 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ وہ یہودی عالم بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ اے عمر، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا 24 گھنٹے عبادت یہ ممکن ہے؟ آپ کیسے 24 گھنٹے عبادت کرتے ہو؟ اس کے دوران آپ نے کھانا بھی تو ہے، آپ نے پینا بھی تو ہے، قضاء حاجت بھی ہے، گھر کے کام کاج بھی ہیں، اتنے مشاغل اور مصروفیات بھی ہیں، تو پھر 24 گھنٹے عبادت کا کیا مطلب؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موقع کی سنتیں دی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ہر موقع پر مبارک تعلیمات دی ہیں۔ آپ نے ہمیں بتایا ہے ہم نے کھانا کیسے ہے، آپ نے ہمیں بتایا ہے ہم نے پینا کیسے ہے، ہم نے سونا کیسے ہے، خوشی کا موقع ہو، شادی کا موقع ہو، ہم نے کیسے گزارنا ہے۔ الغرض، ہمارے نبی کی تعلیمات ہر موقع پر موجود ہیں، اور جب ہم اپنے نبوت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو یہ نبوت کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ سنت ہے اور یہی عبادت ہے۔ تو گویا ہماری زندگی کے 24 گھنٹے یوں عبادت میں گزر سکتے ہیں۔ تو چونکہ نکاح کا موقع ہے اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی کے ہر موقع کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں، آپ علیہ السلام کی سنت کے مطابق ڈھالیں۔ اور آپ علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک سنت نکاح ہے۔ اب نکاح کے حوالے سے ایک نظریہ کافر کا ہے، ایک نظریہ مسلمان کا ہے۔
کافر وہ بھی اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے، مسلمان بھی پورا کرتا ہے، لیکن نظریہ نکاح میں مسلمان اور کافر کے نظریہ نکاح میں فرق ہے۔ جب نظریہ نکاح میں فرق ہے تو دونوں کے طریقے نکاح میں بھی فرق ہو جاتا ہے۔ جب کافر نکاح کرتا ہے اس کو عیاشی سمجھ کے کرتا ہے، مسلمان نکاح کرتا ہے اس کو عبادت سمجھ کے کرتا ہے۔ جب دونوں کے نظریے میں فرق آیا، کافر نے بھی نکاح کیا لیکن اس کو عیش سمجھ کے کیا، مسلمان نے بھی کیا لیکن اس کو عبادت سمجھ کے کیا۔ جب نظریہ بدلتا ہے عبادت کا طریقہ خود بخود بدل جایا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب کفار نکاح، کفار کے ہاں یہ عمل ہوتا ہے، اب ان کے ہاں عیاشی ہوتی ہے، وہاں جو ہے شراب کی مجالس ہوتی ہیں، گانے کی مجالس ہوتی ہیں، موسیقی ہوتی ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن چونکہ مسلمان اس کو عبادت سمجھ کے کرتا ہے تو عبادت کا معنی یہ ہے جب مسلمانوں کے ہاں نکاح ہو وہاں اس میں خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس خطبے میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی جاتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے، دعا کی جاتی ہے، اور یہ ساری چیزیں عبادات سے تعلق رکھتی ہیں۔ چونکہ مسلمان نے نکاح کو عیش نہیں سمجھا، عبادت سمجھا ہے۔ جب عبادت سمجھا ہے تو طریقہ بھی عبادت والا اختیار کیا ہے۔ اسی طرح جب مسلمان اس نکاح کو کرتا ہے تو اس نکاح کے بارے میں احادیث مبارکہ میں جو بیان کیا گیا ہے کہ نکاح کے لیے ایجاب و قبول ہو، نکاح کے لیے گواہ موجود ہوں، بڑے مجمع میں کیا جائے، لوگوں کے سامنے کیا جائے، اس خوشی کا اظہار کیا جائے، جائز طریقے سے کیا جائے تو مسلمان اس طریقے پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ تو الغرض یہ ہمارے لیے یہ بھی عبادت بن سکتی ہے اگر ہم اس کو شریعت کی حدود میں کریں گے اور شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں کریں گے۔ تو اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی کا ہر قول، ہر فعل، ہر طرز قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقوں کے مطابق ہو۔ اگر ہماری زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہوگی تو اللہ رب العزت ہماری دنیا بھی آسان فرما دیں گے، اور مرنے کے بعد ہمارے بعد کی جو زندگی ہے، چاہے وہ قبر کی زندگی ہو، حشر کی ہو، اس میں بھی اللہ رب العزت ہمیں کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مسنون اعمال کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس ہونے والے نکاح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، مبارک فرمائے، اس کے جو اچھے اغراض ہیں وہ اللہ رب العزت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔